यहाँ کرنسی کا تعارف کرا دوں۔ تیونس کی کرنسی دینار ہے۔ ایک تیونسی دینار تقریباً 90 پاکستانی روپے کا ہے۔ یہ میری دیکھی اور سنی واحد کرنسی ہے جس کے 100 کے بجائے 1000 حصے ہوتے ہیں۔ ہمارے روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، ڈالر میں 100 سینٹ ہوتے ہیں، ریال میں 100 حلالہ ہوتے ہیں، لیکن ایک تیونسی دینار میں 1000 ملی ہوتے ہیں۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے بھی میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اگلے دن ہمارا ارادہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مختلف شہروں میں جانے کا تھا۔ صبح اٹھ کر خود ناشتہ بنایا کیونکہ میزبان کی امی تو صبح سویرے ہی چلی گئی تھیں۔ انڈے فرائی اور بوائل کر کے رات کی بچی روٹی کے ساتھ کھائی اور سفر پر نکل پڑے۔ حالانکہ ہم صبح 8 بجے کے قریب نکلے ہوں گے، لیکن دھوپ کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دوپہر ہے۔ میزبان کے پاس سنورکلنگ کا سامان تھا جو میں نے اس اعتماد کے ساتھ لے جانے والے سامان میں رکھا جیسے مجھ سے بہتر تیراک دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے پہاڑوں سے زیادہ سمندر بھاتے ہیں، لیکن فاصلے سے دیکھنا پسند ہے۔ میں سمندری پانی میں صرف ٹخنوں تک جانے کا قائل ہوں۔ ایک مشہور ڈینش مصنفہ کیرن بلیکسن کا قول ہے، "The cure for anything is salt water, sweat, tears اور the sea"، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے مسائل سے نمٹنے کا حل نمکین پانی میں ہے۔ پسینہ یعنی محنت، آنسو یعنی جذبات کا اظہار اور اخراج، اور سمندر یعنی قدرت سے قربت۔ ان تینوں میں نمکین پانی شامل ہے، اور یہ سب انسان کے دکھ، دباؤ اور تھکن کو دور کرنے میں ایک طرح کا علاج بن جاتے ہیں۔ مجھے سمندر کنارے بیٹھنا پسند ہے۔ سمندر کی وسعت کے آگے انسان کو اپنا وجود، اپنی خوشیاں اور پریشانیاں اور اپنی خواہشات بے بکس سی محسوس ہوتی ہیں۔ گھر سے نکل کر ہم پہلے مارکیٹ پہنچے۔ وہاں سے پھل، سبزیاں اور مچھلی اور ان سب کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے برف خریدی۔ یہ منظر خود اپنی جگہ ایک پورا باب بننے کے قابل تھا۔ اتنا غیر متوقع، اتنا بے ربط، مگر پھر بھی عجیب طرح سے مکمل۔ سڑک کے ایک طرف بے آب و گیاں صحرا اپنی پوری ویرانی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ ریت کے ٹیلے، تیز دھوپ میں چمکتے ہوئے ذرے، اور کبھی کبھار دور کہیں ہوا کے جھونکے سے اٹھتی ریت کی دھند۔ اور سڑک کے دوسری طرف ایک بھرپور زندگی سے بھری ہوئی مارکیٹ، رنگ، خوشبوئیں، آوازیں، خریداروں کی چہل پہل، اور ایسی سبزیاں اور پھل کے دیکھ کر دل خود ہی تازہ ہو جائے۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں زیادہ تر چیزیں نہ تو تیونس شہر میں اگتی ہوں گی اور نہ ہی آس پاس کے علاقوں میں۔ یہ سب کہیں دور کے زرخیز خطوں سے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہوں گے، پہاڑی علاقوں سے، کسی دور دراز نخلستان سے، یا پھر شاید پڑوسی ممالک سے۔ مگر یہ بات طے تھی کہ اس ویرانے کے بیچ یوں زندگی کا چھلکنا عجیب بھی تھا اور دلکش بھی۔ مارکیٹ کے اندر قدم رکھا تو سامنے ایک وسیع ہال سا تھا۔ اندر مختلف دکانیں تھیں۔ کسی پر ٹماٹر اور شملہ مرچ کے ڈھیر لگے تھے، کہیں کھیرے، گاجر اور بینگن کے انبار، کہیں رنگوں سے بھرا پھلوں کا سمندر۔ لوگ آوازیں لگا رہے تھے، ریٹ بتا رہے تھے، اور ہاتھوں میں تولنے والے روایتی ترازو جھول رہے تھے۔ اس ہال کے آگے ایک الگ دنیا شروع ہوتی تھی، گوشت اور مچھلی کی مارکیٹ۔ وہاں داخل ہوتے ہی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ سامنے قطار در قطار ایسی مچھلیاں رکھی تھیں کہ شاید میں نے زندگی میں اتنی ساری اقسام ایک ساتھ نہ دیکھی ہوں گی۔ چھوٹی، بڑی، لمبی، چپٹی، چمکتی ہوئی چاندی جیسے رنگ کی، یہ بھورے دھبوں والی، کم از کم 50 قسمیں تو ضرور ہوں گی۔ میں کھڑا حیران رہ گیا کہ ان میں سے ہمارے لیے کون سی بہتر رہے گی۔ گوشت والی جگہ پر پہنچے تو ایک نیا تجربہ میرا منتظر تھا۔ یہاں مرغی، بکری، بھیڑ، گائے، یہاں تک کہ کچھ اور جانوروں کا گوشت بھی ایک ہی قطار میں، ایک ہی شیلف میں رکھا ہوا تھا۔ میں ایک بڑے سے ٹکڑے کے آگے کھڑا ہو کر سوچتا رہ گیا کہ یہ کس چیز کا ہے۔ میرے چہرے پر سوالیہ نشان دیکھ کر میزبان نے میری مشکل آسان کی۔ یہ ٹرکی پرندہ ہے۔ خریداری مکمل ہوئی تو ہم مارکیٹ سے باہر نکل آئے، اور جیسے ہی چند 100 میٹر آگے بڑھے، زندگی یکدم غائب ہو گئی اور صحرا پھر سے دونوں طرف برابر شروع ہو گیا۔ آگے کا منظر زیادہ تر ویران تھا، کہیں کہیں کھیتوں کے آثار، زمین کا ایک ٹکڑا جس پر ہل چلا ہو، یا پھر کوئی سبز لکیریں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا شاید کچھ اگایا گیا ہے۔ مگر زیادہ تر علاقہ بے آب و گیاں، ریت، جھاڑیوں اور کبھی کبھار کسی واحد کھجور کے درخت کی تنہائی پر مشتمل تھا۔ یہ سفر بڑا عجیب تھا۔ زندگی اور ویرانی کی حد ایسے آ کر ملتی تھی جیسے دونوں میں کوئی جنگ جاری ہو۔ ایک طرف رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری مارکیٹ، اور دوسری طرف خاموشی کا صحرا،
اور ہم ان دونوں کے بیچ وہ مسافر تھے جو ہر منظر کو حیرت سے دیکھتے جاتے تھے۔ جو شہر ہماری پہلی منزل تھا اس کا نام ہی منزل تمیم تھا۔ شہر کیا تھا؟ بحیرہ روم کے کنارے آباد ایک پرسکون قصبہ تھا، جہاں زندگی کا دھارا سمندر کی لہروں کی طرح آہستہ اور منظم بہتا تھا۔ بیشتر لوگ کاشتکاری سے وابستہ تھے اور انہی کھیتوں کی بدولت قصبے کی خوشبو، مزاج، رنگ ایک خاص سادگی سے بھرے ہوئے تھے۔ قصبہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پرانا حصہ نسبتاً اندر کی طرف تھا، سمندر سے لگ بھگ 1-1.5 کلومیٹر دور۔ وہاں پرانے طرز تعمیر کے گھر، تنگ گلیاں، ہلکی ڈھلوانے اور چھوٹے چھوٹے بازار تھے جن میں مقامی لوگ اپنا روزمرہ سامان بیچتے نظر آتے۔ یہاں زندگی میں وہی آہستگی تھی جو کسی صدیوں پرانے قصبے میں نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں نیا حصہ بالکل ساحل کے ساتھ آباد تھا اور اس کی فضا یکسر مختلف تھی۔ ساحل کے ساتھ ساتھ قطار در قطار جدید کیفے، کھلے ریسٹورنٹ، آئس کریم شاپس، سستے اور مہنگے دونوں طرح کے ہوٹل اور چھوٹی بڑی ہر طرح کی دکانیں تھیں۔ یہاں دنیا بھر سے آنے والے مسافر ملتے اور ہر چہرے پر سمندری ہوا کی بخشی تازگی جھلکتی تھی۔ تیونس کا شمار ان چند عرب ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی زراعت ملک کی معیشت کا ایک مضبوط ستون سمجھی جاتی ہے۔ تیونس کی 15% آبادی بلا واسطہ کھیتی باڑی سے روزگار کماتی ہے، جبکہ قومی آمدنی کا 10% زراعت سے ہی آتا ہے۔ پورے خطے میں زیتون کا شمار یہاں کی سب سے بڑی اور اہم فصلوں میں ہوتا ہے۔ میلوں تک پھیلے ہوئے زیتون کے باغات تیونس کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ گندم اور جو یہاں کی بنیادی فصلیں ہیں جن پر مقامی روٹی اور اناج کی پوری ثقافت کھڑی ہے۔ یہاں کی زرعی زمینیں صرف یہی 2-3 چیزیں پیدا نہیں کرتی بلکہ حیرت انگیز تنوع رکھتی ہیں۔ ٹماٹر کی خوشبو، بادام کے باغات، کھجوروں کے لمبے قطار در قطار نخلستان اور ان کے ساتھ ساتھ سبزیاں جن میں لوبیا اور اس کی بے شمار اقسام شامل ہیں، یہ سب اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں کی مٹی اگرچہ بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے مگر اپنی زرخیزی میں کسی بڑے زرعی ملک سے کم نہیں۔ منزل تمیم پر پہلا پڑاؤ ضرور تھا مگر اس نے ہمیں تیونس کی اصل روح کا پہلا دھڑکتا ہوا عکس دکھا دیا۔ ایک ایسا ملک جو سمندر کی ہوا، کھیتوں کے رنگ، زیتون کے باغات اور پرانی بستیوں کی سادگی میں بسا ہوا ہے۔ تیونس کے لوگ جس طرح دوپہر کے وقت کام کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اسی طرح چھٹی والے دن ساحل پر نہ جانا بھی خاندانی روایات کے منافی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے یہاں ہر قیمت پر نبھایا جاتا ہے۔ منزل تمیم کے قریب واقع ساحل 10 کلومیٹر تک لوگوں سے ایسے بھرا ہوا تھا جیسے پورا ملک ساحل پر آ گیا ہو۔ ڈیرا ڈالنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ کوئی جگہ ہمیں پسند نہ آتی، کسی کو ہم پسند نہ آتے، کہیں گاڑی کھڑی کرنے کی مناسب جگہ نہ ملتی اور کہیں پر عوام زیادہ ہوتی۔ دیکھتے دیکھتے ہم منزل تمیم سے 20-25 کلومیٹر دور آ گئے۔ اس شہر کا نام کلیبیا تھا، جبکہ ساحل اس سے بھی 2-3 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں پر نسبتاً رش کم تھا لیکن پھر بھی اتنا تھا کہ جس خالی جگہ کو الگ تھلگ دیکھ کر ہم نے اپنا ٹینٹ لگایا، دوسرے ٹینٹ اس سے کچھ میٹر کے فاصلے پر ہی تھے۔ ہم نے اپنا خیمہ گاڑا اور سمندر کی خاموشی نہ سہی مگر مہربان آواز نے ہمارا استقبال کیا۔ ساحل پر قدم رکھا تو سب سے پہلے روشنی کا ایک سیلاب آنکھوں پر پڑا۔ نیلگو پانی پر پڑتی دھوپ یوں چمک رہی تھی جیسے لاکھوں شیشے ایک ساتھ سورج کی طرف اٹھا دیے گئے ہوں۔ ریت گرم تھی مگر نرم اور ہوا میں نمکین خوشبو تیرتی پھر رہی تھی۔ اس ماحول میں لوگ جیسے اپنے گھروں سے نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے نکل کر آئے تھے۔ کیا بچے، کیا بڑے، سبھی مختصر لباس میں دھوپ کے حوالے ساحل پر بے فکری سے ننگ دڑنگ پڑے تھے۔ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی موسیقی میں گم تھا، کوئی ریت سے قلعے بنا رہا تھا اور کچھ ایسے بھی تھے جنہیں دیکھ کر لگا سورج اگر تھوڑا اور گرم ہو گیا تو شاید وہ ریت کے اندر ہی پگھل جائیں گے۔ چند منٹ تک آنکھوں کو اس نئے ماحول سے سمجھوتا کرنے میں وقت لگا۔ پھر ہم نے سمندر کے قریب نسبتاً خالی جگہ پر آگ جلا کر مچھلی بھوننے کی تیاری شروع کی۔ خشک لکڑیوں کی مہک، جلتی آگ کی ہلکی سی چٹخ اور سمندر کی مسلسل گونج، یہ سب مل کر ایک رومانوی ماحول بنا رہے تھے۔ دھوئیں میں لپٹی مچھلی کی خوشبو ہوا کے ساتھ پھیلتی گئی اور فضا میں جادو بکھرتا گیا۔ تیونس کے ساحلوں پر اکثر یورپی سیاحوں کا رش ہوتا ہے اور وجہ بھی صاف ظاہر ہے۔ بحیرہ روم، نیلا اور کبھی کبھی فیروزی پانی، ٹھنڈی ہوائیں اور اوپر سے تیز دھوپ، گوروں کے لیے اس سے بہتر ٹین لینے کی کوئی اور جگہ سوچنا مشکل ہے۔ وہاں تو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو گھنٹوں ریت پر لیٹے رہتے ہیں جیسے روشنی کو اپنی جلد کے اندر اتارنے کی کوئی پرانی دشمنی نبھانی ہو۔ ٹین لینے سے مراد خود کو سانولا کرنے کا عمل ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مشاہدہ ہے کہ گورے لوگ سانولے ہونے کے خواب دیکھتے ہیں، سانولے گورا ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور کالے ان حجتوں سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔
افریقہ کے اندر خاص طور پر صحرائے صحارا کے نیچے والے ممالک میں گورے رنگ کا جنون ویسے نہیں پایا جاتا جیسے ہمارے یہاں بر صغیر میں ہوتا ہے۔ ہم تو صدیوں سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گورا رنگ خوبصورتی کی معراج سمجھتے آئے ہیں، مگر افریقہ میں پیمانہ اس سے مختلف ہے۔ وہاں حسن کا معیار ہونٹوں کی ساخت، جسم کی مضبوطی، بالوں کے انداز اور اعتماد سے جڑا ہوتا ہے، نہ کہ جلد کے رنگ سے۔ سمندر کے کنارے بیٹھے جب میں یہ سارے مشاہدات ذہن میں سمیٹ رہا تھا، تب مچھلی آگ پر ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ تیار ہو رہی تھی، دھوپ مدھم ہو رہی تھی، ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے دن کی تمام تپش اور شور سمندر کی لہریں اپنے ساتھ واپس کھینچ رہی ہوں۔ اگر افریقہ کے نقشے پر انگلی رکھ کر مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ پانچوں ممالک ایک لمبی پٹی کی صورت میں براعظم کے بالائی حصے پر نظر آتے ہیں۔ یہ ہے شمالی افریقہ، وہ خطہ جس کے نیچے چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر اچانک دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا صحرائے صحارا شروع ہو جاتا ہے۔ صحارا صرف ایک صحرا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم دیوار ہے جس نے ہزاروں سال سے اس براعظم کو دو الگ تہذیبوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ صحرا کے اوپر یعنی اس کے شمال میں عرب دنیا کی خوشبو، بحیرہ روم کی ہوا اور اسلام کی وہ شکل نظر آتی ہے جو مشرق وسطیٰ میں پائی جاتی ہے، اور صحرا کے نیچے یعنی اس کے جنوبی حصے میں بالکل مختلف دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ سوڈان کی مٹی، ایتھوپیا کے پہاڑ، نائجیریا کے جنگلات، گھانا کی نمی، یہ خطہ صحارا کے جنوب کا افریقہ کہلاتا ہے، اور یہ اپنے خد و خال اور رو میں شمال سے یکسر مختلف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شمالی افریقہ کے لوگ خود کو افریقی کم اور عرب زیادہ سمجھتے ہیں۔ ان کی زبان عربی، تہذیب عربی، لباس عربی، کھانوں میں مشرق وسطیٰ کی جھلک، اور مذہب تو پھر ہے ہی عربی، جبکہ جنوبی حصے میں افریقہ اپنی اصل روح کے ساتھ نمایاں نظر آتا ہے۔ روایتی رہن سہن، منفرد زبانیں، منفرد قبیلے، گہرے چہرے، اور وہ گرم جوشی جو شمال میں ذرا کم نظر آتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ باقی دنیا میں براعظموں کا فرق سمندروں نے پیدا کیا ہے، لیکن افریقہ میں تقسیم کا سبب سمندر نہیں بلکہ صحرا ہے۔ ایک طرف بحیرہ روم کی ہوا سے بوس و کنار کرتی عرب تہذیب، اور دوسری طرف صحرا کے پار وہ تہذیب جس نے سورج، ریت اور بارش کے بیچ اپنی شناخت تراشی ہے۔ یہ دو خطے نہ صرف زبان، موسیقی، خوراک اور معاشرت میں جدا ہیں بلکہ دیکھنے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف لگتے ہیں۔ شمال میں گندمی یا ہلکے رنگ کے چہرے، عربی نقش، تیز آنکھیں اور نسبتاً سادہ لباس ہوتا ہے، جبکہ جنوب میں گہرے رنگ، قدیم افریقی خد و خال، رنگا رنگ کپڑے اور موسیقی کی دھڑکن، ایک ہی براعظم مگر دو دنیایں جنہیں چند ہزار کلومیٹر لمبی ریت کی دیوار نے صدیوں سے الگ رکھا ہوا ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ انسان کی قدیم ترین گزرگاہیں ہیں۔ یہ تینوں براعظم خشکی کے راستے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے تہذیبوں نے ہزاروں سال پہلے ہی ایک دوسرے کی جھلک دیکھ لی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں مشترکہ طور پر پرانی دنیا یعنی اولڈ ورلڈ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ یہ وہ خطے ہیں جن تک قدیم انسان صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک نہ پہنچ سکا، اور یہ بہت بعد میں دریافت ہوئے، سو انہیں نئی دنیا یعنی نیو ورلڈ کا نام ملا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوائی جہاز ایجاد ہونے سے پہلے اگر کوئی ہندوستان سے مصر تک سفر کرنا چاہتا تو اسے تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا۔ سفر لمبا ضرور تھا لیکن خشک زمین پر چلتے ہوئے ممکن تھا، لیکن اگر وہی شخص مصر سے جنوب کی طرف صرف 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے صحرائے صحارا کو پار کرنا چاہتا تو یہ قریب ناممکن تھا۔ صحارا صرف ریت نہیں ہے، یہ ایک قدرتی دیوار ہے جو ہزاروں سال سے تہذیبوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے ہے۔ اس کی بے رحم گرمی، بے آب و گیا میدان، کئی دن تک سایہ نہ ملنے والی دھوپ، ریت کے طوفان، پانی کی کمی، اور یہ سب مل کر ایک ایسی سرحد بنا دیتے ہیں جو نقشے میں سیدھی لکیر ہے لیکن حقیقت میں اسے پار کرنا ناممکن۔ اس کے ریت کے ٹیلے اتنے اونچے ہیں کہ بعض کو ریت پر بنے پہاڑ کہا جاتا ہے۔ 50 ڈگری کی گرمی، ہوا میں نمی تقریباً 0، اور ریت کے طوفان جو منٹوں میں سمت بدل لیتے ہیں۔ کوئی قافلہ اس صحرا کو آرام سے پار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کارواں تجارت کے لیے گزرتے ضرور تھے، لیکن وہ بھی ایک مخصوص راستے سے گزرتے اور موت ہر سفر کے تعاقب میں ہوتی۔ اس لیے تہذیبیں یونان پہنچیں، روم پہنچیں، مصر پہنچیں، شام اور ایران پہنچیں، مگر صحارا پار نہ کر سکیں۔ شمالی افریقہ عرب دنیا سے مل گیا، مگر افریقہ کا جنوبی حصہ اپنی الگ شناخت کے ساتھ پروان چڑھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام عرب دنیا میں پھیلا تو عرب فاتحین نے شمالی افریقہ کا رخ کیا۔ پہلے مصر فتح ہوا، پھر لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش۔ اسلام اور عربی یہاں کی مقامی بربر تہذیب کے ساتھ مل کر ایک نئی شناخت بناتے چلے گئے۔ چند صدیوں میں شمالی افریقہ عربی بولنے لگا،
عربوں جیسا لباس پہننے لگا، مشرق وسطیٰ جیسے کھانے کھانے لگا، اور مذہب، سیاست اور معاشرت میں عرب دنیا کا حصہ بن گیا۔ یعنی بحیرہ روم کے آس پاس ایک مسلسل عرب تہذیب وجود میں آ گئی۔ لیکن اسی دوران صحارا کے نیچے ایتھوپیا، سوڈان، مالی، نائجیریا، چاڈ، گھانا اور دوسرے کئی ملک، یہ سب ایک مختلف سمت میں بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، جہاں قبیلے آج بھی طاقت کی اکائی ہیں، جہاں موسیقی، رقص اور روایتی لباس کا رنگ شمال سے بالکل مختلف ہے، جہاں جسمانی خد و خال عرب دنیا سے مختلف ہیں، جہاں صدیوں تک اسلام اور عیسائیت آہستہ آہستہ پھیلے لیکن اپنی مقامی روح کے ساتھ، اور یہ فرق آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے پاکستان اور مصر جغرافیائی اعتبار سے دور ہونے کے باوجود آپ کو ایک دوسرے سے بہت قریب محسوس ہوں گے۔ کھانے، خاندانی نظام، زبانوں کے لہجے، مذہبی رنگ، تہوار، حتیٰ کہ گھریلو تربیت تک، سب میں مانوس سی جھلک ملتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر مصر اور ایتھوپیا جیسے ہمسایہ ممالک، جو صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہیں، ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں جیسے دو الگ دنیایں ہوں، اور ان دونوں کے بیچ صرف ایک چیز کھڑی ہے: صحرائے صحارا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔